پاکستانی معاشرہ بھلے ہی اقبال مسیح کو بھلا چکا ہو، لیکن ہزاروں میل دور اٹلی کے شہر تریستے کے اس اسکول نے اقبال مسیح کو یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ اسکول ان کے نام سے منسوب ہے۔ اقبال کو 12 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ دیار غیر کے یہ لوگ اقبال مسیح کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، اور اس اسکول کا نام کب اور کیسے رکھا گیا؟ 1998 میں اسکولوں کے نام کے لیے ریفرینڈم کے ذریعے 3 شخصیات میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اسکول کے طلباء و طالبات نے ووٹ کے ذریعے اقبال مسیح کو منتخب کیا۔ اس اسکول کا صرف نام ہی نہیں بلکہ عمارت کے در و دیوار اقبال مسیح کی یاد دلاتے ہیں۔ اقبال کو پتنگ اڑانے کا بہت شوق تھا۔ غلامی کے سبب وہ اپنا یہ شوق کبھی پورا نہیں کر سکے۔ اقبال کی اس خواہش لا حاصل کی یاد میں اس اسکول کی دیواروں اور لوگوں پر پتنگ بنائی گئی ہے۔ یہ اطالوی بچے اسے اقبال کی غلامی سے آزادی کے لیے جد و جہد سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اقبال کے غریب والدین نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کے لیے قرض لیا اور رقم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے 4 سالہ بیٹے اقبال مسیح کو قالین فیکٹری کے مالک کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے اقبال کی غلامی کی غمناک داستان کا آغاز ہوا۔ اقبال مسیح نے یومیہ 1 روپے اجرت پر 10 سال کی عمر تک اس قالین فیکٹری میں دیگر کئی مزدور بچوں کے ساتھ کام کیا۔ میرا خیال ہے کہ اقبال کی شخصیت میرے اسکول کے بچوں کے لیے اہم ہے، کیونکہ وہ مشکل اور پریشانی کو خود مختاری اور آزادی میں تبدیل کرنے کی کوششوں کا نمائندہ ہے، جو دوسرے بچوں کے لیے بھی مثال بنا۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر پر پابندی کے اعلان کے بعد اقبال نے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر پولیس نے انہیں پکڑ کر واپس غلامی کے جہنم میں جھونک دیا۔ بالآخر اقبال کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کرنے والی تنظیم BLLF نے آزادی دلائی، جس کے بعد اقبال نے دنیا بھر میں جبری مشقت کے خلاف آواز کو بلند کیا۔ اس اسکول میں موجود طلباء و طالبات اقبال مسیح کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں اور انہیں کس طرح یاد کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی، رہنے کی سب سہولتیں موجود ہیں۔ اقبال تو اسکول بھی نہیں جا پایا۔ ہمیں اقبال جیسے بچوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اقبال مسیح کی زندگی کے بارے میں اطالوی زبان میں فلم بنائی گئی اور کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تریستے کی اس اسکول کی طالبہ ویولا اقبال کی بے رنگ کر دی جانے والی زندگی کی کہانی کو ایک صفحے پر دکھا کر اس میں کچھ رنگ بھرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اقبال کی کہانی نے دنیا کو بدلا ہے، مگر بدقسمتی سے بچوں کا استحصال اب بھی ہو رہا ہے۔ اقبال مسیح ہمارے لیے رول ماڈل ہے جو خود آگے بڑھا۔ اقبال کی کہانی نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ ہمیں خود کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے خوابوں کی پتنگوں کے ساتھ پرواز کر سکیں۔ سویڈن اور امریکہ میں ہونے والی کانفرنسز سے خطاب کرنے والے اقبال مسیح کی کوششوں سے 3000 کم سن پاکستانی بچوں کو جبری مشقت سے نجات ملی۔ اقبال مسیح نے مشقت کی اذیت کو کیسے سہا ہوگا اور ننھے ہاتھوں نے قالین کیسے بنے ہوں گے، یہ محسوس کرنے کے لیے اسکول کے بچے چھوٹے قالین بنتے ہیں۔ بعد میں اسکول میں بنے گئے انہی نمونوں کو جبری مشقت سے آگاہی اور اقبال مسیح سے روشناس کرانے کے لیے شہر کی ایک بڑی لائبریری میں نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ببلیو لیب ہمارا ایک منصوبہ ہے جس میں طلباء و طالبات کو کتابوں سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ گزشتہ برس ہم نے اطالوی مصنف فرانچیسکو دامامو کی کتاب ستوریا دے اقبال اقبال کی کہانی پڑھائی تاکہ یہ سب جان سکیں کہ جس کے نام پر اسکول ہے وہ شخصیت کون ہے۔ 16 اپریل 1995 کو اقبال مسیح کو پاکستانی شہر مرید کے قریب ان کے گاؤں میں قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے الزامات قالین مافیا، کسی کسان اور رشتہ دار پر لگے تو کچھ نے دیگر تنظیموں کو اس میں ملوث قرار دیا۔
اقبال کو سن 2022 میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ شجاعت دیا گیا، مگر قتل کے 28 سال بعد بھی ان کے قاتل کا سراغ نہیں مل سکا۔ البتہ اب اس دن کو اقبال مسیح کے قتل کی وجہ سے چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس اسکول میں 700 طلبہ زیر تعلیم ہیں، کوئی بھی پاکستانی طالب علم نہیں ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد شہر کے مرکز میں رہتی ہے جو اس اسکول سے دور ہے۔ اس اسکول کے طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کو اقبال مسیح کے ذریعے جانتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ اقبال مسیح نے جو خواب دیکھا تھا وہ اسے پورا کر سکیں۔ حافظ احمد، DW اردو، تریستے، اٹلی۔